سورہ آل عمران اور رکوع نمبر 2 آیت نمبر 17 آیت نمبر 16 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ الذين يقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور فرم بردار ہیں، حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے ہیں پچھلی رات میں، یعنی صبح اٹھتے وقت، پچھلی رات سے صبح اٹھتے وقت۔ شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، وہی حاکم ہے انصاف کا، یعنی انصاف کو قائم کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز، اللہ رب العزت عزیز ہیں، زبردست ہیں، الحکیم، اور اللہ رب العزت حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، دنیا کی مرغوب چیزوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر آگے آخر میں کہہ دیا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، اور اصل ٹھکانہ اللہ کے ہاں جو ٹھکانہ ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے، پیارا ٹھکانہ ہے۔ گویا دنیاوی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ ایک مقابلہ گویا ہوا، مقابلہ بیان کیا کہ یہ دو لوگ اخروی زندگی کو پس پشت ڈال کر اسی زندگی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اللہ ان کو جھنجھوڑ کر فرما رہے واللہ عندہ حسن المآب، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی اس کے اندر زندگی ہے، اس کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور مضبوط اور پیارا ٹھکانہ اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ گویا یہ بتلانا ہے کہ تم یہ جو دنیاوی زندگی کو مطلوب و مقصود بنا کر آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کو چھوڑ دیتے ہو، یہ تمہارا غلط فیصلہ ہے، کیونکہ دنیا کے بدلے میں آخرت بہت اچھی ہے، یہ اللہ کا بتلانا۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ گویا پہلے کہہ دیا زُيِّنَ للناس، اچھا زُيِّنَ للناس حب الشہوات، یہاں پہ للناس سے عام لوگوں، سب لوگوں کو خطاب کیا، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور پھر سب سے پہلے تذکرہ عورتوں کا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور اسی کے پیچھے لگ کر آدمی بعض اوقات کتنے آگے تک گناہ کیے، کتنے آگے تک چلے جاتے ہیں، کہ کتنی حدیں کراس کر دیتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد بیٹے، اور پھر زیور و سونا زیور، یہ مال و جائیداد، اور پھر کیا کہ یہ مویشی جو انسان کے راحت کے لیے کام آتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے کام آتے ہیں، اور یہ مویشی اور یہ کھیتیاں، دیکھو نا وہ مویشی کی خاطر اس نے میرے مویشی کو پتھر مارا ہے، وہ اس کو قتل شروع ہو جاتا ہے گاؤں میں۔ اچھا جی اس نے میری کھیتی میں پاؤں رکھ لیا، اس کا مویشی میرے کھیتی میں آیا تھا، وہ قتل شروع ہو جاتے ہیں، مویشی کو باندھ لیتے ہیں، وہ پھر جھگڑے نسلوں تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے تم کن میں پڑ گئے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تھوڑی سی زندگی کا کام ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وقت ہے اور یہ تھوڑے سے کام ہے، تھوڑی سی زندگی، اس کے اندر جتنا تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کتنے بڑے نادان ہو تم، اس تھوڑی سی زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے کہ آخرت کی تیاری کر لو، اس کو تم بھول جاتے ہو، اپنا بڑا نقصان کر رہے ہو۔ دیکھو نا تھوڑی سی عرصہ پڑھتا ہے انسان، 5-10 سال 8-10 سال 15 سال پڑھتا ہے بچہ، لیکن اس تھوڑی سی زندگی میں جو اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کے آنے والے فیوچر پر اس کا دارومدار اس پر ہوتا ہے۔ اگر اس نے اچھا پڑھا ہو، اچھی محنت کی ہو، اس کو اچھی جگہ مل جاتی ہے، عموم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اچھی جگہ مل جاتی ہے، پھر ساری زندگی مزے کرتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سی زندگی اگر اس نے اس لاپرواہی میں گزار دی، نافرمانی میں گزار دی، وقت کو ضائع کر دیا، تو پھر آنے والا جو فیوچر ہے اس کا برباد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ گویا ہماری نرسری ہے، یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے، ہماری اولاد بھی گویا ہمارا آنے والا مستقبل ہے، اس کی اچھی تربیت کریں گے تو ان کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے تمہارے پاس، اس میں محنت کر لو، اللہ کو یاد کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، پھر اللہ کے ہاں تمہارا بڑا اچھا ٹھکانہ ہو۔ اور پھر آگے خبردار کر، ایک ایک کو گویا جھنجھوڑ کے اللہ فرما رہے ہیں اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، یہ جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے، جس کے پیچھے تم پڑے ہو، دن رات اس کے پیچھے لگے رہتے ہو، اپنے ایمان بھی برباد کر بیٹھتے ہو، وہ کیسا مسلمان ہے یہ دنیا کمانے کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول دیتا ہے؟ وہ کیسا، کتنا نادان انسان ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کے نام پر دھبا بن جاتا ہے۔ پھر مسلمان ساری قوموں میں مسلمان جھوٹے شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں مسلمان۔ اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، کافر جھوٹ نہیں بولتے۔ اور کوئی ان سے کوئی بات معاملہ کر دے، ان سے کہ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں جو جھوٹ بولوں۔ کتنی بری بات ہے کہ مسلمان کو جھوٹ کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ تھوڑے چند تک اللہ فرماتے ہیں اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہہ دو میرے نبی میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتلاتا ہوں، تم کس جھنجٹ میں پڑے ہو، کدھر اپنی زندگی گزار رہے؟ ایک ایک کو گویا اللہ پھر فرمانے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو بات میں سمجھا، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جس نے تقوی اختیار کیا، آگے پھر جو آج کے سبق میں متقی کی صفات بیان کی کہ تقوی اختیار کرنے والا کون ہے۔ ٹھکانہ پہلے بتلا دیا، ٹھکانہ جیسے استاد ہوتا ہے نا بچے کو، یا والد بچے کو کہتا ہے بیٹا آپ نے اگر امتحان میں اتنی پرسنٹیج لی نا، A+ گریڈ لیا، تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، میں آپ کو سائیکل لے کے دوں گا، میں آپ کو یہ لے کے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں تم اگر متقی بنے نا، متقی بنے۔ اچھا باپ پہلے بیٹے کو نا پہلے انعام بتلاتا ہے تو بھائی تو نے یہ کیا تو تجھے یہ انعام ملے گا، پھر اس کے بعد بتلاتا ہے کہ یہ انعام حاصل کرنے کے لیے تجھے محنت ایسے کرنی پڑے گی، یہ ٹائم بھی تجھے جو تیرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ ٹائم تو جو ہے نا سبق کو دے گا، یہ ٹائم بھی سبق کو دے گا، یہ ٹائم بھی سبق کو دے گا، تو ٹارگٹ اچیو کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو متقی ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو عند ربی پر انعام بتلا دیا، اس کا انعام یہ ہے جنات ہوں گی، باغات ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ صاف ستھری بیوی ہوں گی، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر جو جیسا بھی ہو، سب کے اندر عیوب، کسی کے اندر تھوڑے کسی کے اندر زیادہ، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں، عیوب موجود، لیکن جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی۔
ہر قسم کے عیب سے اللہ پاک میں بیویاں دیں گے، چاہے دنیاوی بیویاں ہوں چاہے پورے ہوں۔ اور یہ دنیاوی بیویاں اگر مرد اور عورت دنیا میں وہ اچھی زندگی گزاری، دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے گئے دونوں، تو دونوں جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ بیوی حوروں کی سردار ہوگی، حوروں کی سردار ہوگی۔ اور حوریں اتنی خوبصورت، حوریں یہ اس سے کہیں زیادہ گنا خوبصورت ہے، کہیں زیادہ گنا خوبصورت۔ اللہ ہر قسم کے عیب سے مرد کو بھی پاک، عورت کو بھی پاک، ایسی پاک نبی۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ یہ جنت، یہ باغات کس کو ملیں گی؟ متقی کون ہوتا ہے؟ وہ آج کی سبق میں لگا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب۔ گویا کامیابی کے لیے بہترین ہتھیار سب سے، یعنی سب اسباب میں، کامیابی کے اسباب میں بہترین سبب دعا ہے، جس کو آج امت بھول ہی گئی ہے۔ ہم جتنے 15 20 30 25 بھائی بیٹھے ہیں، ہم سوچیں نا، ہم روزانہ کتنی اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، کسی کے لیے چھوڑ، اپنے لیے کتنی دعا کرتے ہیں؟ بس ہاتھ اٹھائے ایسے کر دیے چلے گئے، خود نہیں پتا میں نے کیا دعا مانگی ہے، خود نہیں پتا ہوتا میں نے اللہ سے کیا دعا مانگی، کسی کے لیے کیا دعا کرتا۔ تو اللہ فرمانے متقی، پہلا کام متقی کا کیا ہے کہ دعا کرتا ہے۔ اور کیا دعا؟ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم آپ ہی پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عاجزی بتلا۔ یہ نہیں ہے اے اللہ میں نے تہجد پڑھے مجھے تو جنت ہی تو دینا، اس کے علاوہ تو میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، عاجزی، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عاجزی اللہ کے سامنے۔ گویا متقی کی پہلی صفت کیا ہے کہ متقی عاجز، متقی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ عجز ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری، میں موٹی موٹی بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر سبق لمبا ہو جائے گا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پھر کیا؟ گناہوں کو تو معاف کر دیا۔ وقنا عذاب النار، اللہ ہم عاجز ہیں، تیری آگ، تیرا جو جیل خانہ ہے، تیرا عذاب خانہ ہے، تیرے عذاب بھگتنے کے ہم جو ہے وہ ہم اتنے اہل نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے عذاب کا سامنا کر سکیں، تو اس لیے ہمارے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ پہلی صفت متقی کی کیا ہے کہ متقی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے ہمہ وقت اپنے کام دعاؤں سے چلاتا ہے۔ اسباب پر بھی نظر رکھنی ہے، لیکن دعا کو بھی بطور سبب استعمال کرنا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے چلنا۔ کسی بھی کام میں، ہر کام، تھوڑا سا نقصان آ گیا، چھوٹی سی نقصان کے بعد سامنے آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا، اس موقع پر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں دوسرے پارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مصیبت چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی، مسلمان کا شیوا ہر وقت ہمہ وقت رجوع اللہ کی طرف۔ اور پھر دوسری صفت الصابرین، مصیبت آ گئی اس پر، پریشانی آ گئی اس پر، یعنی نادھانی حالات آ گئے اس پر، ناموافق حالات آ گئے اس پر، تو اس پر کیا کرے گا؟ یہ صبر کرے گا، جزا فضا نہیں کرے گا، واویلا نہیں کرے گا، واویلا نہیں کرے گا، اور اپنی مشکلات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں شروع کر دے، او جی مجھے یہ مشکل ہے، مجھے یہ مشکل ہے، میں اتنی زیادہ مشکل میں ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے، لیکن پریشانی اگر کسی پر آئے نا تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے، او بھائی دیکھو نا یار میرے پہ اتنی پریشانی ہے، او دیکھو نا جی میرے پہ اتنی پریشانی ہے، سب اچھا جتنی بار ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں نا، یقین کرو کہ اس سے کم بار اگر اللہ کو ہم، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن اس سے کم بار ہم اگر اللہ سے مانگ لیں نا ہماری پریشانی ویسی ہے، لیکن ہم لوگوں کو تو بتلاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ اس لیے متقی کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بھی بغیر حساب سے ہوتا ہے، بے حسابی اجر بھی ملے گا، اور پھر کیا؟ اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پھر تیسری صفت والصادقین، متقی سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ متقی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو کوئی ہمارا کتنا بڑا کیا کرتا ہے،
مثال کوئی ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کسی نے پوچھی آپ نے یہ کیا تھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے کہا دیجیے میں نے نہیں کیا تھا، جھوٹ بول دیا، جھوٹ۔ اگلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ مثلا اگر میں کسی محکمے میں ہوں تو حد سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ محکمے سے نکال دے گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مجھ سے بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، یا میں جیل میں ہوں اور میں نے کسی جرم کا اقرار کر لیا تو حد سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ پھانسی چڑھا دیں گے، بس، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اصلی یہ سمجھو کہ اصلی زندگی یہ نہیں ہے، آنے والی زندگی ہے، اور میری موت اور میرے رزق کا فیصلہ میرے بڑے کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ جب میرا اللہ چاہے گا تو میری پوری دنیا ایک طرف ہو کے مجھے مارنا چاہے، اللہ مجھے بچانا چاہے، کیا خیال اللہ بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا، اور بچا کے بھی دکھایا، کتنے واقعات ایسے۔ اور اگر میرے پورے محکمے والے میرے خلاف ہو جائیں لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو تو کیا خیال ہے محکمے والے مجھے نکال سکتے ہیں؟ کیوں؟ سب کے دلوں کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ، اس لیے کوئی ہمیں محکمے والے زیادہ سے زیادہ نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھو، اگر میں جھوٹ بول کے نوکری سے نکل گیا تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھوکریں ہوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور جھوٹ بول کے مر گیا تو بتاؤ کہاں جاؤ گا؟ اور موت تو لکھی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کی وجہ سے نہیں آئے گی، جب لکھی ہے اس وقت آئی۔ تو اگر میں جھوٹ بول کے مر گیا تو پھر خود سوچو کہاں جاؤں گا؟ اور اگر سچ بول کے مرا تو پھر ٹھکانا اچھا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے؟ اس لیے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا کبھی بھی کسی معاملے میں۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جرم ہے، یاد رکھو۔ بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں وہ بلی آ رہی، اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھلا رہے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو کے جب جھوٹ بولتے ہیں پھر تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ یہ تھپڑ بچے کو نہیں، والد کو پڑھنا چاہیے تھا جس نے اس کی تربیت ہی جھوٹی کی ہے، خود اس کو جھوٹ سکھایا۔ غلطی کس کی ہے؟ والد اگر خود بچے کو جھوٹ سکھلا رہا ہے، کل بچہ جھوٹ بول رہا ہے، والد اس کو تھپڑ مارا تو تھپڑ والد کو پڑھنا چاہیے، بچے کو پڑھنا چاہیے؟ تو نے تو خود ہی اس کو سکھایا، پھر تھپڑ کیوں مارتا ہے؟ اس لیے مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور گھر میں یہ ماحول بناؤ، سچ بولنے کا ماحول بناؤ، بچوں کو یہ سمجھاؤ بیٹا بڑی سے بڑی بات ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، جھوٹ نہ بولو۔ یہ عادت بناؤ بچوں کی کہ کبھی جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹا انسان الصدق ینجی والکذب یہلک، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، یہ ہمارے لیے، کیونکہ آقا خود رہبر اور رہنما ہے ہمارے لیے، ان کا ایک قول ہماری کامیابی کا دامن ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جھوٹ بول لو جان چھوٹ جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اسلام جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی ایک تو جھوٹا ہونا پڑے گا نا، پھر کسی ایک کی بات تو غلط ہوگی۔ نبی اسلام تو فرما رہے ہیں سچ میں نجات ہے، سچ میں کیا ہے؟ نجات ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ بول کے جان بچ جائے گی، یعنی ہم بچ جائیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نبی اسلام جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی، ظاہر سی پھر ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ تو مسلمان متقی کی یہ صفت ہے، جس کو جنت ملے گی، جنت چاہتے ہو، پاکیزہ بیویاں چاہتے ہو، اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی بھی کچھ ہو جائے جھوٹ نہ بولو۔ والقانتین، اپنی زندگی فرمانبرداری والی، من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اپنے سے رہت میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، یا اپنے رشتہ داروں میں آپ کا بڑا ہے، کسی رشتہ داری میں آپ سے بڑا ہے، تو اس کا ادب کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم، یعنی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کا ادب نہیں کرنا۔ بعض حدیث میں اس قسم کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو ان تینوں کا ادب کرنا، ان تینوں کا، یعنی چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، علماء کرام کا ادب، یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر لازم۔ مثال مجھ سے کوئی رینک میں بڑا ہے، اس کا ادب کرنا یہ مجھ پر لازم ہے۔ یہ صرف فوج کا آرڈر نہیں، محکمے کا آرڈر نہیں، اللہ کا بھی حکم ہے اس کا ادب کرنا۔ اور اگر کوئی اس کا ادب کر رہا ہو تو اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ تو اس کی ٹی سی کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جس کی ٹی سی کر رہا ہے، بڑے کی ٹی سی کر رہا ہے، تاکہ ہماری فوج کے میں جو ہے نا یہ لفظ ٹی سی والا نہیں یوز ہوتا ہے، ہماری فوج میں لفظ یوز ہوتا ہے نوکری سیدھی کرا، بڑے کا ادب۔ یہ اللہ کا حکم ہے، بے وقوفو،
نوکری نہیں سیدھی کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ سے بڑا ہے، رینک میں بڑا ہے، چاہے عمر میں بڑا ہے، چاہے عہدے میں بڑا ہے، چاہے رشتہ داری میں، اس کا اس کی جو ہے نا فرمانبرداری کرنا جائز قانون ہے. یہ بات ضرور جانیں، جائز قانون ہے، جائز امور ہے. کیونکہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم سامنے پھر کسی کا حکم مقدم نہیں. لیکن جائز امور میں ان کا ادب کرنا اور ان کے حکم بجا لانا یہ لازمی ہے. متقی کی صفات میں سے یہ آج پڑھنے والا ہوتی ہے. اپنے سے بڑوں کا جائز حکم ماننا، خصوصاً والدین کا. یا عہدے میں کوئی بڑا ہے، آپ سے افسر ہے، بڑے ہیں، تو ان کا چاہے آپ سے ایک دن بھی بڑا ہے، چاہے آپ سے ایک دن بھی سینئر ہے، آپ اس کی ادب کرنا، اس کی جو ہے نا عزت کرنا یہ لازمی ہے. والقانی. اور چھٹی صفت، یہ 6 صفات متقین کی بیان ہوئی ہیں. والمنفقین، 5ویں صفت والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ مال جوڑ کے رکھنا، جمع کرنا، جی آگے کام آئے گا، آگے کام آئے گا. مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اگر اپنے مال کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرو اور اللہ کے راستے میں صدقات بھی دیا کرو. اس سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں آج تک کسی انسان ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ جس نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کیا ہو اور اس کے بعد اس نے کہا ہو کہ میں غریب ہو گیا. نہیں، ایسے تو بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے خرچ کر، جو تھوڑا سا تھا وہ خرچ کرنا شروع کیا، اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ دنیا بھی دیکھتی رہ گئی. دنیا بھی دیکھتی رہ گئی. اور بہت ساری مثالیں اس کے جو ہمارے سامنے موجود ہیں. اس لیے متقی کی 5ویں صفت کیا ہے کہ وہ مال کو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. والمنفقی، اور مال کو خرچ کرتا ہے جائز کمانا بھی جائز جگہ سے، خرچ بھی جائز جگہ پر، ناجائز بھی نہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور گناہ بخشواتے ہیں، استغفار کرتے ہیں بالاسحار، صبح کے سحری کے وقت، کہ رات کو سوتے ہیں باوجود اس کے کہ سوتے وقت نافرمانی. متقی ہے نا، پہلے صفات میں اتنی بڑی صفات ہے، اس کے باوجود کیا کرے اللہ تعالیٰ. یہ ایک سرکل ہے. ابتدا بھی دعا سے ہوئی، اختتام بھی کس پر؟ دعا پر. یہ بتلانا ہے کہ مسلمان کے اندر، متقی کے اندر تکبر نہیں ہوتا. اپنے اعمال پر اس کو تکبر، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے کہ میں تو جی تہجد پڑھنے والا، میں تو جی بس یہ میں انسان کو مار دیتی ہے. میں انسان کو مار. اس لیے آخر بھی، ابتدا بھی دعا سے، متقی کے بعد آخر بھی دعا سے، کہ یہ سب ابتدا بھی آخر بھی یہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی مرضی سے، اور یہ سب اللہ تیری رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو یہود کہتے ہیں، یہ ایک شاید کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. یہ شاید کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے 2 بڑے علماء جو ہے وہ شام سے سفر کر کے آئے نبی علیہ السلام کے، یعنی اس علاقے میں، مدینہ میں، اور ادھر جو ہے وہ وہاں پر ان سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ان کو کسی نے بتلایا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. غالباً یہ مکے کا واقعہ ہے، مکے کا ہے، مدینہ کا ہے. بہرحال لوگوں سے پوچھا کہ ادھر ایک شخص ہے نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، تو کدھر ہے؟ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا. جب دیکھتے ہی نبی اسلام کو دیکھتے ہی تو رات میں نبی اسلام کی جو صفات تھی وہ سب سمجھ گئے کہ یہ واقعی نبی اسلام ہے، واقعی نبی ہے. ان سے پوچھا آپ محمد ہیں؟ کہا ہاں محمد ہے. کہا احمد بھی ہیں؟ کہا میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی. پھر کہا کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت سنائی، دونوں مسلم ایمان لیا. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. جیسے سورہ منافقون میں آئے گا نا 28ویں سپارے میں، کہ یہود نہیں مانتے تھے، کافر نہیں مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام آپ نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نبی ہیں، انک رسول واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد انک رسول. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں. تو یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر کہا کہ یہ فرشتے کو گواہی سے بھی گویا اللہ کو، یعنی توحید کو، اللہ کی توحید کو فرشتوں کی گواہی کی، ہماری اور آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ اولو العلم. اور یہ صرف فرشتے بھی گواہی نہیں دیتے، علم والے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، سمجھ دی ہے دین کی،
وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَكَانَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. یہی اللہ تعالیٰ حاکم ہے، قائم ہے انصاف کے ساتھ، انصاف کا حاکم ہے. اللہ کی جو حاکمیت ہے یہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. اللہ کی جو حاکمیت قدرت ہے یہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. پھر کہا کہ لا الہ الا ہو، یہ وہی توحید. اور یہ عیسائیوں کے عقیدے پر رد کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، فلانا خدا ہے، فلانا خدا ہے. کہا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والعزیز الحکیم، اللہ زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 صفات ہیں متقیوں کی. سب سے پہلی صفت ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، دوسری صفت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تیسری صفت سچے ہوتے ہیں، چوتھی صفت حکم بجا لانے والے ہوتے ہیں، پانچویں صفت کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، چھٹی صفت کیا کہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری رات غفلت میں گزری، اس پر ہمیں معاف فرما. الحمدللہ رب العالمین، راکبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.